بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، ہم سٹیپ نمبر 3 پہ چل رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا شاید ابھی رہتا تھا، وہ اگر آپ میں سے کوئی ہیں تو وہ کر لیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام وعلیکم علیکم سر۔ السلام۔ وعلیکم سر السلام میرا ورحمۃ اللہ جی۔ رہتا تھا جی جی ام، سر میں نے اس پہ لکھا تھا کہ آیت نمبر 21 اور 22 جو ہے اس میں مشرکین عرب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم یہود کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یا سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی عقل کو استعمال میں لاؤ اور اپنی تخلیق پر اور جو ارد گرد تمہارے ہیں اس کی تخلیق پر غور کرو اور شرک سے بچو۔ اور پھر اس میں ایک جملہ تھا کہ درا حال ہے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو۔ تو سر یہاں پر ایک سوال پیدا ہو گیا تھا کہ یہود کے بارے میں تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے تھے، وہ جانتے تھے۔ تو لیکن سر یہاں پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درا حال ہے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو، تو کیا مشرکین بھی جو ہے وہ اسی سرکشی کے ساتھ جو ہے اس کا انکار کر رہے تھے؟ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کو لے لیتے ہیں، آپ پہلے وہ پورا ٹھیک ہے کر لیجئے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور سر آگے آیت نمبر 23 25 میں جو ہے ویسے مشرکین عرب کو کتاب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی دیا گیا اور نہ ماننے کی صورت میں انجام سے بھی خبردار کیا ہے اور اہل ایمان کو بشارت دی ہے کہ جنت کی اور جنت میں پائے جانے والی نعمتوں کی۔ سر اس میں جو چیلنج ہے سر یہ بھی مجھے کبھی مطلب کلیئر نہیں ہو سکا کہ یہ چیلنج جو ہے یہ کیا اسپیسیفکلی اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا یا یہ چیلنج جو ہے یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ مجھے رائٹ، ایسے لگتا ہے کہ یہ چیلنج شاید اس وقت ٹھیک ہے کے جی، لوگوں کے لیے تھا۔ سر یہ بھی مجھے میرا بھی کلیئر خیال ہے، آئی تھنک دیٹ از رائٹ۔ سر آیت نمبر 26 27 میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو حق کو نہ ماننے کا جو رویہ ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو وہ حق سے محروم ہو سکتے، اللہ کے قانون ہدایت کی زد میں آ سکتے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان جرائم کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ حق سے محروم کر دیے گئے، تاکہ اس کی روشنی میں دوسرے لوگ بھی اپنے رویے پر غور کریں۔ یہ آیت نمبر اور سر 20 26 27 26 27 ٹھیک ہے۔ اور سر آیت نمبر 28 to 29 جو ہے اس میں مشرکین عرب کو توجہ دلائی ہے کہ اگر تم جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہو تو ذرا اپنے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے سفر کا پر غور کرو اور یہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرو، یعنی انفس اور آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائیے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی انکار کی وجہ کیا چیز بن رہی ہے یا یہ سرکشی تمہارے اندر کس بنیادوں پر پیدا ہو رہی ہے اس کے بارے میں اللہ کو سب پتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو کویسچنز آپ نے ریز کیے ہیں وہ آج کے جی سیشن کے اینڈ پہ لے لیجیے گا۔ ویسے تو ٹھیک ہے سر۔ سمپلی جو میں اس کا بڑا بریف سا جواب دے دیتا ہوں کہ جو ہے نا وہ انتم تعلمون، وہ اصل میں ان جی نشانیوں کو تم دیکھ رہے ہو، جبکہ تم ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہو، جب تم ان کو سب کو جانتے ہو، یعنی وہ اس نتیجے کے بارے میں نہیں بات ہو رہی، بلکہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو زمین سے پانی اور آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سونے اگلتی ہے اور وہ تم اس پر جیتے ہو، یہ جو سارا انٹر کنیکشن ہے، یہ جو سارا اللہ تعالیٰ، یہ کہ تمہارے باپ دادا کو بھی اللہ نے ہی بنایا تھا جن کو تم نے خدائی کا درجہ دے دیا ہے، یہ اس کے بارے میں ان کو کوئی شبہ نہیں تھا۔ یہ بات کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وانتم تعلمون۔ جی سر دوسرا جو پلیز سر۔ چیلنج ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ اصل میں ہمارے لیے قرآن مجید کا ظاہر ہے کہ وہ معجزانہ بات جو ہے جو کہ عربوں کے لیے تھی، جب عرب میں قرآن نازل ہوا وہ بڑے اپنے آپ کو ایلوکوینٹ سمجھتے ہیں، اور ادھر آ کر اس قرآن نے ان کو بالکل گنگ کر دیا تھا، یعنی دے could not say anything you know in return۔ تو جب یہ ساری سچویشن بن گئی تو اس صورتحال میں وہ اپریسیشن ضروری ہے اس کے لیے، یہ سمجھ میں آنے کے لیے، ورنہ یہ سوال بالکل ٹھیک ہے آپ کا کہ ہم جیسے لوگوں کو تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ چیلنج کس چیز کا ہے۔
جی سر میرا خیال ہے کہ یہ اپریشیٹ ہی وہ لوگ کر پائیں گے جو عربک لینگویج کو جانتے ہوں گے، اور اسپیشلی اس وقت کی عربک لینگویج یا لٹریچر وہ جو اصل میں ان کے ہاں موجود صرف یہ نہیں ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، وہ اس وقت کے لوگ ہیں جن کے پوائنٹ آف ریفرنسز جو اصل میں ایلوکینس کی کے لیے پرائڈ محسوس کرتے تھے، اپنی ایلوکینس کے لیے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا زبان جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہ وہ والے لوگ ہیں۔ آج کل کا عرب جو آج کل کی کولوکیل عربک ہے، وہ تو اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اب، یعنی قرآن مجید نے آ کر یعنی اس ٹریڈیشن کے اندر رکھ کر دیکھیں گے نا تو سمجھ میں آئے گی بات کہ امر القیس ہے، لبید ہے، آشا ہے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، خطیب بہت بڑے بڑے تھے، ان کے اپنے اندر موجود تھے، یہ خطابت کے معاملے میں دے ور ویری ویری ایلوکوینٹ، تو اس جگہ پر کھڑے ہو، اور یہ کوئی ایلوکوینس انہوں نے کوئی ایک دن میں تو نہیں سیکھی تھی، زندگیاں گزاری تھیں اس میں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ اٹھ کر آپ کے سامنے ایک کلام پیش کرنے لگ پڑا ہے، آپ سوچئے نا کہ غالب جو ہے اس کی اگر آپ ایوولوشن دیکھیں تو آپ کو نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ کدھر سے اٹھا اور کیا۔ غالب کی شاعری کی مجھے ایک دفعہ جاوید صاحب نے بتایا تھا کہ جو سب سے خوبصورتی ہے اس کی شاعری کی شاندار چیز ہے وہ یہ کہ اس کا جو شعر ہوتا ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو وہی نثر ہوتی ہے، یعنی یو کانٹ چینج اٹ، وہ کوئی الفاظ ادھر سے ادھر نہیں کیے ہوتے شعر بنانے کے لیے، یعنی جو سب سے بہترین شعر ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل سیدھی لینگویج میں پڑھے جا رہی، یہی معاملہ اس طرح کا معاملہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے آ کر بھی ایک پورے کا پورا سٹینڈرڈ دے دیا اور پھر زبان کو اس سٹینڈرڈ پر روک لیا ایک طرح سے، کہ اب جب لوگ بولتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لکھا نا لوگوں نے کہ گرامیٹیکل ایررز ان دی قرآن، میں نے اس کا جواب لکھا تھا ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہے، وہ بیسیکلی جواب بھی یہی تھا کہ قرآن مجید گرامر کی سورس ہے، یعنی آپ اگر گرامر کی جو بڑی کتابیں ہیں، سیبوے کی ہے، زمخشری کی ہے، ان کو دیکھیں تو یہ قرآن کو سورس بناتے ہیں گرامر کی، یعنی اگر قرآن نے یوز کیا تو پھر یہ ٹھیک گرامر ہے۔ تو آج کے زمانے میں ایک آدمی اٹھ کر تو کوئی گرامر کی کتاب پڑھ کے یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو عربک لینگویج کے گرامر کا رول نہیں ہے، اگر نہیں ہے اس میں لکھا ہوا تو لکھ لیں کیونکہ قرآن نے اس طرح یوز کیا ہے، یہ ہے اس کی حیثیت، تو اس کو سمجھنا جی ضروری چاہیے کہ یہ حیثیت کیسے مل گئی، اس لیے کہ اس نے بس زبان کا سٹینڈرڈ کریٹ کر دیا، نوبڈی، یعنی ایسا نہیں کہ جو مشرکین تھے یا جو کفار ہی فوت ہو گئے جن کو توفیق نہیں ملی ایمان کی، وہ کوئی کہتے تھے کہ یعنی یہ تو کوئی آرڈنری سی کتاب ہے، نہیں وہ یہ مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انوکھی کتاب ہے، یعنی وہ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ مانتے تھے کہ یہ کلام نہیں ہو سکتا، یہ جنوں کا القاء ہے، یہ انہوں نے دوسروں سے سیکھ کے تو بیان کر دیکھیں اس طرح کے الزامات لگائے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ تو ایک آرڈنری سی بات ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے تو یہ کوئی انوکھی بات کیسے ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کبھی، یعنی یہ کہ یہ کوئی اور جن ہے سر ان کے ساتھ۔ جی اور سر یہ سوری سر یہ جتنے بھی جو تھے وہاں پہ یہ لبید اور یہ جتنے بڑے بڑے وہاں پہ یا جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں جو چیلنج ان کے لیے سر یہ سارے کے سارے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، سر ایسے ہی ہے جانتے ہیں یعنی مطلب اصل میں تو جو کلام ہوتا ہے نا جی وہ اورلی وربلی ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے، شاعر کا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھ کے ہی دے رہا ہو، شاعر تو اصل میں بولتا ہے اور وہ شعر ہو جاتا ہے، یعنی شعر جو ہے وہ کئی دفعہ وہ یاد کرتے لیکن اٹ از ازیوم یہی کیا جائے گا کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کیونکہ سر وہ اس میں اس زمانے میں کہتے ہیں نا کہ بہت کم لوگ تھے جو یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ تو سر وہ اس لیے بھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ چیلنج شاید کچھ لوگوں کے لیے ہوگا یہ جو دیکھیں اس کی امی ڈیپتھ کو امی جانتے کا ہوں گے۔ مطلب لازماً بالکل ان پڑھ نہیں ہے، یعنی یوں نہیں کہ وہ اچھا بالکل ہی الٹریٹ تھے لازماً، امی کا مطلب یہ ہے کہ ناواقف شریعت تھے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہیں جانتے تھے، they had no understanding, no knowledge of the sharia of God، یعنی یہ مقابلتاً بولا جا رہا ہے، یہ اہل کتاب کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے کہ یہ امیین تھے،
ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی anyone else with شابہ step number آپ 3؟ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ میں نے جو اس کو لکھا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ لکھا ہے، آپ بتائیے گا اچھا کہ جی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ دوزخ سے بچنے کا راستہ بتا رہا ہے کہ میری عبادت کرو گے تو کیونکہ میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا کا نظام بھی میں ہی چلا رہا ہوں، مثلاً زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان بنایا اور یہ تمام چیزیں، تو تمہیں صرف میری ہی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو دوزخ کا ایندھن بنو گے، اور اگر مان لو گے تو اور ایمان لے آؤ گے اور نیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور وہاں تمہیں ہر چیز ملے گی جس کی تم نے تمنا کی ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہ کی آیات سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے گمراہ ہونے والوں کی کوالٹی بتائی ہے کہ کون گمراہ ہوگا۔ پھر میں نے اللہ کے نافرمان لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ مخاطب کو پھر کہتا ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم کو بے جان سے جاندار بنایا، تمہارے لیے زمین اور آسمان بنایا۔ مخاطب کو یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ تم نے لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ بہت اعلیٰ جی، اٹس ویری ویل ڈن۔ دیکھیے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ جو چیز میں آج کوشش کروں گا تھوڑی سی واضح کرنے کی، وہ یہ کہ اسٹیپ نمبر 2 اور 3 میں ہم نے دیکھا کہ بہت بہت کچھ ایکسٹراڈنری ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ آج 30واں 30th سیشن ہے ہمارا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی پریکٹس کے بعد ہم کچھ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں گے۔ اس کو ہم آج پریکٹیکلی پریکٹس کرتے ہیں ذرا۔ جی ابھی کوئی جی پہلے آپ سارے کر لیں گے، آپ نے سر، بڑا اچھا لکھا ہے۔ جی سر اس کے علاوہ جو تھوڑا سا میں تھوڑا نہیں بلکہ میں بہت کنفیوز بھی ہو رہی تھی، جو ہم نے اس سے سیکنڈ سٹیپ میں کیا تھا کہ مخاطب اور مخاطبین والا، تو اس میں ہر آیت کو جو آپ نے کیا تھا، مطلب اس میں تو بہت کنفیوز ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی کی بیک گراؤنڈ سے بغیر کس طرح جج کر لوں خود سے پڑھ کے کہ یہ رائٹ مشرکین کے لیے، یہ یہود کے لیے۔ تو وہ تو بڑا رائٹ کمپلیکیٹڈ سی چیز مجھے لگ رہی تھی، اس کو اگر آپ کوئی ایزی وے میں سمجھائیں اور رائٹ۔ اس کے بعد جب اینڈ پہ وہ ہو تو اس میں ایک کنکلوژن میں بھی بتائیں کہ کون سی بات ٹھیک ہے، تاکہ ہم اگر اس کو فیوچر میں ریفرنس کے لیے رکھیں تو پھر ہمارے پاس وہ ایک ریکارڈ کے طور پہ ہو۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے۔ آپ ایسے کیجئے کہ ابھی اس پر بہت زیادہ فوکس نہ کریں۔ یہ جب ہم سورہ تھوڑی سی آگے پڑھ لیں گے نا، تو پھر ہم اس کو ریویو بھی کریں گے تھوڑا سا۔ یعنی آیت نمبر 40 تک پہنچنے کے بعد، میرا یہ آیت نمبر 39 تک، 39 تک پہنچنے کے بعد ہم یہ جو پورشن ہے 1 to 39 اس کو ریویو کریں گے۔ اسی طرح آگے جا کے ہم بار بار ریویو کرتے رہیں گے۔ یہ جو ہے نا، اس طرح سے مخاطبین کا بالکل اسپیسیفکلی سیٹ کرنا، یہ اور بھی لوگوں نے مجھے فون پہ بھی کہا، اس کو اصل میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو اگنور کر دیں۔ یعنی آپ ابھی اس طرح سے چلیں، نوٹ ضرور کر لیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے آپ سے کیا گزارش کی ہے، اس کو نوٹ ضرور کر لیں۔ یعنی اس میں بہت زیادہ تردد میں نہ پڑیں۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ابھی فار انسٹنس اگر یہ لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو جیسے جیسے آپ قرآن مجید کے سٹائل سے واقف ہوتے جائیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید مثال کے طور پر، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بات ہے نا کہ جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو منقطع کرتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے طور پر یہ اشارہ جو ہے کہ وہ جو ہے نا کہ الذین یفسدون فی الارض سوری، یہ جو یہاں پہ بات کی ہے کہ وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، یعنی سوری آئی ایم سوری، میں عربک پڑھا ہوں، وہ جو کہ
توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے یعنی پختہ کرنے کے بعد، آفٹر کنفرمنگ اٹ، وہ اس کو توڑتے ہیں. جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہ آپ کو صفات دکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو جیسے جیسے آپ قرآن مجید کے اسٹائل سے واقف ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ بات یہود کی ہو رہی ہے. یعنی یہ کیا مسئلہ ہے، ابھی ہم اس کو جب لیں گے نا تو اس سے بات تھوڑی سی تو واضح ہو جائے گی، لیکن ناٹ نیسسریلی، کیونکہ دیکھیں دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. آپ کو ابھی وہ جی ایکسپیرینس قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ اس یوں جب میں بولوں تو آپ کہیں کہ ہاں ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے، سمجھ آ گئی بات. ٹھیک ہے، ابھی تو میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں. ابھی آپ کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ایک ایکسٹرا انفارمیشن دی جا رہی ہے. جب آپ قرآن مجید کو مثلا سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ یہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے ریفرنسز ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کو ریفر کرتے ہیں، یہ اندازہ ہونے لگ پڑے گا. تو آئی تھنک وہ جو ہے ایسپیکٹ ایکسپیرینسنگ دا قرآن، اس کو تھوڑا سا اس میں انتظار کر لیں. آپ ابھی وہی کہیں جو آپ سے کو صحیح لگتا ہے. یہ جو آپ نے ابھی اسٹیپ نمبر 3 لکھا ہے، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا ہے، بہت ہی اچھا لکھا ہے. تو بٹ آئی تھنک اس میں صرف ایک دو چیزیں جو میں آپ سے واضح کروں گا ابھی، کہ کچھ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آیت نمبر 26-27 میں یہ پیچھے سے کیا جوڑ ہے اس کا، ٹھیک ہے. یعنی آیت نمبر 25 تک جو بات ہوئی تھی 24-25 میں، کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو تم لے آؤ کوئی اس طرح کی کتاب. جو لوگ اس کو مانیں گے وہ بہترین نعمتوں میں رہیں گے. ادھر نعمتوں کا ذکر بھی کیا اور یہ بتایا کہ اس طرح سے جو نعمتیں ہیں جب ان کو ملیں گی جی تو وہ یہ سوچیں گے، یہ خیال کریں گے، یہ کہیں گے یہ تو ابھی ہم نے لیے تھی. اب پتہ یہ چلے گا کہ نہیں، ہر دفعہ جب آتی ہے وہی نعمت تو ایک نئے رنگ میں آتی ہے، ایک نئے ٹیسٹ میں آتی ہے. یہ جو اس طرح کی اٹریکشن اس کو کریٹ کیا. اس کے بعد ایک ڈائیورژن ہے. وہ ڈائیورژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب میں کوئی باتیں اپنی واضح کرنے کے لیے مثالیں دینے سے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دینے سے وہ شرماتا نہیں ہے. بات واضح کرنا پیش نظر ہے. یہ جب یہ بات آئی نا تو یہ کیوں یہاں پہ کیوں آ رہی ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنا ہے. آپ کو لگ نہیں رہا کہ دیکھیے بات تو ہونی چاہیے تھی کہ توحید کی بات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کتاب اللہ کی بات ہوئی ہے یعنی رسالت کی بات ہو گئی، اس کے بعد آخری جو 2 آیتیں ان میں آخرت کی بات ہوگی. تو یہ ایک سیکوینس تو سمجھ میں آتا ہے. یہ بیچ میں یہ کیا آ گیا ہے، یہ تھوڑا سا ہے نا اچنبے کی بات ہوتی ہے کہ یہ وائے ادھر یہ کیوں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک یہ چیز جو ہے اس کو بھی سمجھنا ہے تھوڑا سا کہ یہ اس کانٹیکسٹ سے واضح ہوگی چیز، جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے. کہ جب یہ بات ہوئی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم اس جیسی کتاب نہیں بنا سکو گے. تو اب اس کتاب پر بعض لوگ سوسائٹی میں کھڑے ہو کر اعتراض کر رہے ہیں. یہ یعنی بتا بھی دیا، اتنی آیتوں میں بتا دیا کہ وہ اعتراض کیا کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ مثالوں سے سبق حاصل کریں، وہ ان مثالوں کی جو جس چیز کی مثال دی ہے اس کے اوپر یعنی اس کا مذاق اڑانے لگ پڑتے ہیں. مچھر کی مثال، مطلب اللہ کی کتاب میں مچھر کی مثال. یہ اس کتاب کے بارے میں جب بات ہوئی تو ساتھ ہی وہ ایک اعتراض کو اٹھایا. اور وہ کیوں اٹھایا، یہ بتانا پیش نظر ہے کہ اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کا تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. بات سمجھنی ہے. اگر تم اس چکر میں پڑ جاؤ گے کہ تمہیں بات جو ہے بجائے سمجھنے کے اس کے اندر سے مین میخ نکالنے کی کوشش کرو گے، اعتراض اٹھانے کی کوشش کرو گے، تو تم اعتراض بھی اٹھا لو گے اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے. تو یہ رویہ اپنا ٹھیک رکھو. گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے، گمراہی کی طرف لے کے انہیں کو جاتا ہے کہ جن کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ہے جو اس آیت کا کانٹیکسٹ ہے. یہ چیز بھی بڑی غور طلب ہے کہ ہم ان آیات کو جس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بات یہاں پر کیوں بیان ہوئی ہے، کیا کنیکشن ہے اس بات کا دوسری بات، پچھلی بات کے ساتھ یا اگلی بات کے ساتھ. اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے جی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ. جی لیکن آپ نے تھینک دس واز اے ویری ویل ریٹن تھنگ جی، بہت ہی اچھا لکھا ہے آپ نے ماشاء اللہ. جی تھینک یو اینی سر. ون ایلس جی، کوئی اور کرنا چاہے گا؟
اختر صاحب آپ جی انمیوٹ اختر کر صاحب، لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال بھی ہے اور کامنٹ بھی ہے کہ یہ جو آیت نمبر مطلب 21 سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ مشرکین ہیں، تو جو شرک کرنا ہے وہ تو بیسیکلی ایک ٹریٹ ہو جاتا ہے نا، یعنی کہ ایک مطلب وہ ایسی مطلب ایسی بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ ہر کسی میں پائے جا سکتے ہیں. کسی گروپ سے اس کو اٹیچ کرنا مطلب مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. ایک تو جی اس کا جواب یہ جی کہ اس کلاس کے لیے میں یہ واضح کرتا ہوں، قرآن مجید میں جو ورڈ مشرک ہے نا، مشرک ایک ہے شرک، یعنی یہ لوگ جی شرک کرتے ہیں، یہ ایک فعل ہے. جب ہم یہ جی کہتے ہیں نا کہ یہ گروہ جو ہے یہ شرک میں ملوث ہے، تو یہ اصل جی میں ایک فعل ہے. ایک ہوتا ہے مشرک. قرآن مجید جب مشرک کا ورڈ بولتا ہے تو اس سے مراد اصل میں مشرکین عرب ہوتے ہیں، یعنی قریش، بنی اسماعیل، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مشرکین کہتے تھے. ٹھیک ہے، نہیں، لیکن یعنی اس میں یہود بھی تو ہوں گے نا. نہیں نہیں، یہود شرک میں ملوث تھے، وہ اپنے آپ کو کبھی مشرک نہیں نہیں کہتے تھے. نہیں، they لیکن میں would اس کو never. ایز اے جی جی ہاں جی، آپ پہلے واضح فرما لیجیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مطلب مشرق کا لفظ ہے وہ بیسیکلی ایک قسم کی ایگزیکٹو کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی کسی بھی گروپ میں ہو سکتی ہے. کسی خاص گروپ سے اٹیچ کرنا مجھے مطلب ٹھیک نہیں لگ رہا. جیسے کہ اس وقت اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ بھی شرک کرتے ہیں لیکن کہنے کو مسلمان ہیں. رائٹ تو تو وہ تو یہود میں بھی ہو سکتے تھے، یعنی کہ اس کے ضروری رائٹ سارے یہود ہوں. تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بندہ 90% شرک کرتا ہو، کوئی 10% کرتا ہو، کوئی بالکل 50% کرتا ہو. تو بالکل. میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں. نہیں، یہ مشرقین تو اسی ایک کو ٹریٹ ہے سمجھانا نا. چاہ رہا ہوں جی. دیکھیے، جی ایک ہے نہیں ٹریٹ نہیں، یہ جو ہے نا یہ ایڈجیکٹو جب یوز ہوگا نا، جی ایڈجیکٹو ایز این ایڈجیکٹو جب یوز ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں شرک کرتے ہیں اور شرک کو مذہب مانتے ہیں. ایک بات تو یہ، سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں یہ اصل میں جس طرح نام ہوتا ہے نا اس طرح سے یوز ہوا ہے. جیسے یا بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل کا مطلب اس کی لفظ الفاظ کی تحقیق میں نہیں پڑھیں گے کہ اسرائیل کا ورڈ کیا ہے اور اس کے بیٹے سے کیا، بچوں سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد ہے یہود کا وہ قبیلہ جو کہ حضرت یعقوب، ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد ہے، حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. تو جس طرح سے وہ نام ہے اسی طرح قرآن مجید میں نام کے طور پر مشرک یوز ہوا ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں جی. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جو شرک میں، یعنی ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایڈجیکٹو جب کوئی چیز بنتی ہے، مثلا یہ بات کہ ایک آدمی نے چوری کی ہے، اس سے وہ چور نہیں بنتا. چور اصل میں وہ ہے جو کہ اہتمام کے ساتھ چوری کرتا ہے، یعنی وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا روزی روٹی جو ہے وہ چوری ہے. ٹھیک ہے جی، دس از سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اصل میں وہاں پر ایڈجیکٹیوز استعمال ہوئے ہیں، یعنی من سارا کا نہیں کہا، یا من یسرک تو نہیں آپ کہا. جی، یعنی کہ میں آگے بات یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ جو یہود ہیں، اگر اس گروپ کے اندر کچھ لوگ یا مطلب قلیل تعداد بہت میں سے ایک لوگ. انسان کے اندر یا بہت سے لوگ اگر فرض کرو وہ مشرک بھی ہیں، شرک کرتے ہیں، رائٹ. تو وہ بیسیکلی مشرک نہیں ہے. نہیں، اس ٹرمینالوجی میں نہیں ہے، یہی بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بھی شرک میں ملوث ہیں، انہوں نے شرک کیا ہے. ان لوگوں نے شرک کیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کو مشرک کبھی نہیں کہا. لیکن مشرک پھر وہ ایک اور ہے. ایکسپیکٹ بھی تو ہے نا. جی. وہ ایک ایکسپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ فرض کریں کہ یعنی کہ انہی آیات میں آگے مطلب عہد کو توڑنے کی بات کی گئی ہے. یہ بیسیکلی ان لوگوں کی خاصیت ہے کہ جو عہد کو توڑتے ہیں. ان کے مشرکین جو ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خطاب صرف مشرکین سے ہے اور مشرکین نے عہد توڑا ہے. تو وہ عہد تو بنی جو ہے اسرائیلیوں کے یہود نے بھی توڑا ہے. یہ صفات ہے نا. تو یہاں پر تو یہ یہاں پر صفات جو ان سے جی یہاں پر جس عہد کے توڑنے اور جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل ہے، وہ مشرکین نہیں ہیں. یعنی یہ جو بات ہے یہ ابھی اگلی آیتوں میں جس وقت ڈائریکٹ خطاب ہوگا نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلی باتیں یہ ہوں گی کہ تم نے اللہ سے ایک عہد باندھا تھا، اس کو توڑ رہے ہو، تم پورا کرو، میں بھی پورا کروں گا.
تم اب وہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو تم کاٹ رہے ہو. یہ ساری بات ادھر سے شروع ہو رہی ہے بات. وہ اندازہ ہو نہیں جائے گا. ہم ابھی جی ان کا نام لیے بغیر باتیں ہو رہی ہیں. یعنی کہ یہود کا جی جی. یعنی میں جب کہہ رہا ہوں بس صرف اتنی چیز ذہن میں رکھیے گا. اس کو سمجھنے کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے. صرف اتنی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مشرک کا ورڈ جب میں آپ کے سامنے بولوں گا قرآن مجید کے حوالے سے تو اس سے مراد اصل میں مشرکین عرب، مشرکین مدینہ، مشرکین مکہ. جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو اس سے مراد بنی اسماعیل کے وہ قبائل ہیں جو شرک کو اپنا مذہب مانتے تھے. یعنی یہود نے عزیر کو ابن اللہ بنا لیا، یہ قرآن نے کہا ہے. لیکن یہود کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ شرک ہے. آپ مسلمانوں کے یہ جو ویریس جگہیں ہیں ان کو دیکھیں. اگر کہ آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بعض شرک پائے جاتے ہیں، لیکن مسلمان اس کو کبھی شرک نہیں کہتے. وہ میری رائے ہے کہ شرک پائے جاتے ہیں. اصل میں مشرکین وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے یہ شرک ہے اور یہ میرا مذہب ہے. اس میں ایک نہیں لیکن بنیادی سر فرق تو یہ ہے، ایک نہیں بیسک لیکن بات ایک تو یہ چیز ہے. جی یہاں بات مجھے آپ کی سمجھ آ رہی ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے جو کنفیوز کرتی ہے کہ بیسیکلی ان کا تو جو دین تھا وہ دین ابراہیمی تھا جس کو انہوں نے رائٹ خراب کر کے اپنی طرف سے ایک بنا لیا تھا. ٹھیک ہے رائٹ نا. اور وہ بیسیکلی علامتی طور پہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے یا شرک کراتے تھے وہ رائٹ علامتی طور پر اور بھی کام یعنی کہ جو ان کے اعمال تھے وہ بھی مشرکانہ تھے. لیکن جو یہود تھے بیسیکلی وہ علامتی طور پہ تو کوئی بت نہیں بناتے تھے یا اس کی پوجا نہیں کرتے تھے لیکن رائٹ ان کے اعمال ایسے تھے جو کہ ان کی مشرکانہ خصوصیات کی وجہ سے تھی. یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ انہوں نے اپنے نفس کو مطلب خدا بنا لیا ہو جو قرآن میں ذکر بھی ہے اس کا. اور یا ان کے مطلب انہوں نے حقوق انسانی کا خیال نہ کیا. جب وہ کریں گے اس کے بھی کوئی نہ کوئی محرکات ہیں جو کہ مشرکانہ محرکات ہی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے کام کو اپنے نفس کو یا کسی اور چیز کو اہمیت دے کر اس کو جس کی وجہ سے انہوں نے شرک رائٹ کیا. یعنی کہ وہ چیز یعنی کہ حائل ہو گئی ان کے اور اللہ کے کام کے درمیان. رائٹ. تو وہ جو شرک ہی ہو گیا نا. میں تھوڑا اس میں مطلب نہیں مجھے شرک نہیں ہو پتا کہ گیا. دیکھیں شرک جی ہو گیا. میں جی میں اس کی نفی نہیں کر رہا. آپ جی اس کی جتنی مرضی ایکسٹینشن کر لیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کرنے والا جو ہے وہ اس کو شرک سمجھ کے کر نہیں رہا. ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے ایک لیکن وہ ٹھیک ہے یہ تاریخی پس نہیں منظر میں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے لیکن جب ہم اپنے اوپر اس کو لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ رائٹ. ہم مطلب وہاں پہ گڑبڑ کر جائیں گے ہم لوگ. نہیں نہیں گڑبڑ کر جائیں گے. اپنے فہم کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے نا. گڑبڑ کر کے بھی اپنے فہم کے مطابق گزاریں گے نا. لیٹ سے ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شرک ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ اگر اس کو سمجھے نہیں ہیں تو آپ اس پر قائم رہیں گے نا. اب اس کے نتیجے میں تو ہر آدمی ایک دوسرے کو مشرک کہنے لگ پڑے گا. تو یہ وہ چیز نہیں ہے. یعنی ایک ہے علمی غلطی، ایک ہے ایک چیز کی اپلیکیشن، اور ایک ہے ایک آدمی کا شرک کو مذہب کے طور پر اپنانا. یعنی آئی بلیو دیر آر مور گاڈز دین ون. میری یہ رائے ہے. دیکھیے قرآن مجید نے بعض صورتوں کے آغاز میں کہا ہے کہ دیکھو یہ جو پیغمبر آ گیا ہے نا یہ کہہ رہے کہ اپنے سارے خدائے جو ہیں ان کو ایک طرف کر کے تو ایک خدا کو پوجو. وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ مشرک لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے. یہود یہ کبھی نہیں کہتے. they would never say this. نصارہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ there are more gods than one. لا الہ الا اللہ یہ وہ مانتے ہیں، پوری طرح سے مانتے ہیں. وہ ہے جس کو تعویلی شرک کہتے ہیں. یعنی آپ نے ایک چیز کو ٹھیک ہے خدا تو ایک ہی ہے لیکن اس کے اوتار ہزار ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کو میں شرک سمجھتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کر رہا ہے وہ مشرک ہوگا. وہ مشرک تب ہوگا جس تک وہ کہے گا کہ ہاں یہ مذہب شرک ہے اور میرا مذہب ہے. ایک بات تو یہ لیکن اس کو ایک اصول میں سمجھ لیں سب سے پہلے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لیکن اتفاق اللہ کریں کے آپ میرے نزدیک سے. کیا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا. اللہ نے تو وہ اس کی اللہ کے بنا دی نزدیک تو اصل میں ہر آدمی نے مشرقین. اپنے عمل کا جواب دینا ہے اپنے فہم کے مطابق. ٹھیک ہے نا جی. اگر ایسا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈز پر ہوتا تو ہم تو پکڑے ہی جاتے پھر سارے کے سارے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق عمل کرنا ہے نا. اس کو سمجھایا گیا اس کو سمجھ میں آ گئی بات. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ کہ اس کو سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شرک ہے، شرک جو واضح ترین، یعنی ایک آدمی شرک کا مطلب یہ کہ میں ایک چیز کو شرک سمجھتا ہوں اور اس کو میں کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب نہیں معاف کروں گا میں.
یعنی انلیس کہ تم اپنے واپس ریورٹ کرو اور پھر معافی مانگو، پھر تو یہ چانس ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں اور سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہوں. لیکن اگر تم شرک کے ساتھ مر گئے تو پھر جی سمجھ لو کہ مارے گئے. اچھا یعنی میرا ایک اور شرک سوال کا بھی تھا. مطلب یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی. جی جی غلطی کے بارے میں تو قرآن مجید نے رول بتا دیا ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ وہ مواخذہ نہیں کرتے، لیکن جو انسان جان بوجھ کے معاملات کرتا ہے. جی تو ایک چیز تو یہ سمجھنے کہ یہ ٹرم ہے قرآن کی، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے، کوئی پرابلم جی نہیں ہے. ایز ہاں ایز بات تو کچھ واضح ہو رہی ٹو ہے، لیکن میں ٹو ابھی بھی ابھی انڈرسٹینڈ دا قرآن، جی ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن، یعنی اس کے حوالے سے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشرک کا ورڈ اصل میں صرف اہل شرک کے لیے نہیں بولا جا رہا، وہ ان کے لیے بولا جا رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ میں نے آپ سے واضح کی، یہ اصل میں بنی اسماعیل کے لیے بولا جا رہا ہے، قریش کے لوگوں کے لیے بولا جا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو مذہب شرک پر قائم سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اس جگہ پہ کھڑے تھے. ان لوگوں کے لیے ایز این اس میں صفت بولا جا رہا ہے. مشرک کا ورڈ ان کے لیے ایز اس میں صرف ایڈجیکٹو کے طور پر ان لوگوں کے لیے بولا جا رہا ہے، یہ اور کسی کے لیے نہیں بولا جا رہا. سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. اور آگے یعنی ان کی خصوصیات بھی بتائی جا رہی ہیں. کدھر آگے؟ آگے ان کے وہ عہد توڑتے ہیں. نہیں اور نہیں، وہ ان کی نہیں بتائی جا رہی، میں وہی تو آپ سے اچھا عرض وہ ان کر کی رہا ہوں. اچھا وہ ان وہ کی نہیں ان کی بتائی. نہیں ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئی. ٹھیک ہے وہ ٹھیک وہ اس پہ آتے ہیں ابھی ہم، یہ وہ ٹھیک دیکھ ہے. لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ ایک اور سوال ہے اس پہ بھی، مطلب یہ کہ وہ ہے کہ شرک مطلب ایسی کیا چیز ہے جو یعنی کہ جس کو معاف نہیں کیا جائے گا؟ ایسی کیا رائٹ. ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس سے مطلب اتنا بڑا مطلب وہ گناہ ہے کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا؟ تو اس پہ بھی میرے خیال سے اس پہ سوچنے بھی کی کر بات لیں ہے. گے بات انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جی ضرور کر لیں گے جی. آج موقع ملے گا تو آج بھی کر لیں گے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی بہت شکریہ جی. موسٹ ویلکم جی. جی اینی ون ایلس جی؟ جی صدیقہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں جو اسٹیپ 3 ہے am I correct? جی ہم جی وہی کر رہے ہیں. اوکے. جی جی تو these verses invite people to worship Allah, the creator of everything. So 21st verse, it calls on humanity to worship their creator and to acknowledge that only he is to be worshipped. The next verse is a reflection on the creation. So the verse shows us how the earth is spread out, rain is sent from the sky to bring provision. These signs are for us to reflect on his mercy and his power. The next two verses, 23 and 24, they challenge to produce a similar revelation. This challenge also highlights the uniqueness of the Quran, and Allah says that if they can't do it, and in that he also says it's not, they won't be able to do it, then they should be mindful of the consequences of this. The verse after 25, it's a promise to the believers of paradise. Those who believe and do the righteous deeds, they will be rewarded with blessings. And this verse is an encouragement and a reminder for us of all the eternal rewards. Then the last verses, 26 through 29, they're basically warnings and examples of for disbelievers, um, from even the smallest creature being set as an example. Allah explains that he uses various examples to convey messages, and these verses emphasize that breaking the covenant, which is the inherent recognition given to humans by Allah to recognize the right and the wrong, and those who break this recognition are on the misguided path. بالکل ٹھیک جی. اور یہ جو ہے اس کی ایک اچھی مثال آتی ہے سامنے، وہ جو ہے نا قرآن مجید میں یہ جو ہماری اندیکھی دنیا ہے اس کو جب ایکسپلین کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی موجود ٹرمینالوجیز میں ایکسپلین کرتا ہے. یہ ایک ہی طریقہ ہے انسان کے پاس، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. یعنی اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس طرح امیجن کیجئے کہ آپ ایڈیسن سے پہلے کے زمانے میں رہتے ہیں اور کوئی آدمی یہ پرڈکٹ کرتا ہے کہ لائٹ بلب ایجاد ہو جائے گا، تو وہ کیا کہے گا؟
سوچیے ذرا کیا کہے گا اپنی سوسائٹی میں کھڑا ہو کے، کیا کہے گا وہ؟ یہ کہے گا اگر کہ لائٹ بلب ایجاد ہو جائے گا تو لائٹ ان نون چیز ہے، بلب ان نون چیز ہے، ٹھیک ہے. سو واٹ ول ہی ڈو؟ ہی ول پرابلی یوز ریفرنسز فرام دیٹ انوائرمنٹ ٹو ایکسپلین کہ اس طرح کی ایک چیز آ جائے گی. مثال کے طور پر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے چراغ جو تیل کے بغیر جلتے ہوں گے، یہ کہے گا نا. اب ایک آدمی بجائے اس حقیقت پہ غور کرنے کے، اس مثال پہ غور کرنے کے، اگر اس کا مذاق اڑانے لگ پڑے کہ تیل کے بغیر بھی کوئی چراغ جل سکتا ہے. یعنی جہنم کے اندر جب اللہ تعالیٰ یہ ایکسپلین کرتا ہے اس کی دردناکی اور اس کے عذاب کی شدت، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک پیڑ ہے جو بالکل اس کے سینٹر سے نکل رہا ہے، اور اس کا نام زقوم ہے. ابلتا ہوا پانی ملے گا تمہیں، تمہارے سروں پہ ڈال دیا جائے گا. اس طرح کی باتیں جب ہو رہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ آپ کو اس بڑا اچھا میسج مل گیا نا اس سے. یو گیٹ، اچھے کا مطلب ہے کہ یو گیٹ اے ویری ویری کلیئر پکچر آف اٹ. اٹس اے ویری، ایک بڑی ڈیوسٹیٹنگ سچویشن ہے، اس کا میسج ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، جہنم کے اندر پانی بھی ہوگا، یا اس کو ایویپریٹ کر جانا چاہیے، مطلب ختم ہو جانا چاہیے، بوائل ہو کر سٹیم بن جانا چاہیے، اور یا پھر اس کو جہنم کو بجھ جانا چاہیے. پیڑ بھی ہوگا، ادھر پیڑ سروائیو کیسے کرے گا؟ یہ دیکھیں، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا، یہ اصل میں ایٹیچیوڈ سبق لینے کا نہیں ہے. یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے، ایک آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے چراغ آ جائیں گے، ایسے یعنی ایسے کیا بگیاں آ جائیں گی جو کہ پرندوں کی طرح اڑتی ہوں گی. اور کیا طریقہ ہے بتانے کا کہ ایئر پلین بھی آ جائے گا؟ بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے ورڈ فار دیٹ لینگویج. ہم انسان کی لینگویج اصل میں اس کے آبزرویشن یا امیجنیشن سے بنتی ہے. ہم امیجنیشن کے نتیجے میں یہ کہتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ کالڈ کیا ہوتا ہے وہ جو that horse, corn, unicorn. Unicorn. There's something called a unicorn. وہ اس نے imaginary creature بنا لیا. اب اس کو ذرا ایکسپلین کریں. As soon as you want to explain it, you either have to draw it, or you will explain it by using the words in a language جو میری اور آپ کی لینگویج ہے. آپ کی امیجنیشن میں ہے وہ، لیکن میری اور آپ کی وہ ایک گھوڑا نما چیز ہے، یا something like a horse جس کے ونگز ہیں. گھوڑا کو میں جانتا ہوں، ونگز کو میں جانتا ہوں، اور اس کے ماتھے پر ایک سینگ ہے. ماتھے کو میں جانتا ہوں گھوڑے کے، اور سینگ کو بھی جانتا ہوں. ناؤ آئی کین ایکچولی پکچر سم تھنگ سملر ٹو واٹ یو آر امیجننگ. بھائی آپ ذرا غور کریں کہ یہ سارے کے سارے ورڈز وہ ہیں کہ جو میرے اور آپ کے درمیان کامن ہے. اگر میں صرف یونیکارن کہہ دیتا، اگر کسی نے نہیں دیکھی ہوئی اس کی پکچر، نہیں دیکھی ہوئی جگہ جگہ پہ، تو پھر یہ سمجھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، ہم آج جس وقت یوز کرتے ہیں کمپیوٹر، اور یہاں پہ بیٹھ کے تو پوری دنیا سے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہمیں بات چیت کر لیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے پہلے آپ سوچیے نا ذرا، ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. اسٹار ٹریک ہوا کرتا تھا نا، تو اس میں وہ دکھاتا تھا اسپاک اور یہ وہ سب باتیں کرتے تھے فون پہ وداؤٹ وائرز. تو آدمی یہ سوچتا تھا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، دس کین نیور ہیپن. ہمارے پاس اس وقت وہ ڈائل فون ہوتا تھا، وہ دس از ہاؤ ہیومن مائنڈ ورکس. اس کو سمجھنا چاہیے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے، مثالیں دے کے واضح کیا ہے، تو بجائے ان مثالوں سے سبق حاصل کیا جائے، ان مثالوں کے پیچھے پڑھ کے ان کی مین میں نکالنے شروع کر دیں، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ سبق نہ لینے کا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ سبق نہیں لے رہے تو پھر ان کو یعنی محروم بھی کیا جائے گا. جو چیز یہاں پہ پیش نظر ہے، میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو کہا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سبق نہیں لیتے، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کہ جو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ جو بات کی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہود ہیں. ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ یہ اعتراض یہود کا اٹھایا ہوا تھا اس کتاب کے اوپر، کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب اس طرح مچھروں کی مثالیں دیتی ہے، مکھیوں کی مثالیں دیتی ہے.
یہ اعتراض کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کو لیا اور اس کا جواب دے دیا. جی میں اگر اور کوئی نہیں ہے جی تو دیر آر اے فیو تھنگس جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپیرئنس کر کے جسٹ فار دا سیک آف ہم وی آر ٹیکنگ اپ پارٹ 1 پارٹ 2 اینڈ 3. میری کوشش یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے لے لیا جائے کہ ہم لیٹس ٹرائی ٹو آئی وانٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ فار اے منٹ. آپ صرف یہ آیتیں ہیں ان کو ذرا غور سے سنیے. ٹھیک ہے، میں پوچھ یہ رہا ہوں، سوال یہ ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ ان آیتوں میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جسٹ نوٹ ڈاؤن. آپ نے اپنے سامنے یہ نہیں بتانا، ڈیٹیلز میں نہیں جانا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، نو وریز، نو پرابلم، ڈونٹ وری اباؤٹ اینی ڈفرینسز. بٹ اگر میں یہ پوچھوں کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو سوچئے گا. یہ کہا کہ ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو لوگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی اتارا ہے. پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے ہیں. لہذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، درا حالے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو. اوکے، یہ ہے آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہے. ٹیل می کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ آپ کو کتنے جملے لکھنے پڑیں گے اس کے لیے کہ یہ بتانا ہے کہ مجھے ان آیتوں میں، یہ 2 آیتیں ہیں، ان میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاؤ مچ وڈ یو ہیو ٹو رائٹ؟ جی اینی ون کوئی کہنا چاہے گا؟ جی ظفر صاحب جی انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، اس میں مجھے 2 صفات 2 چیزیں سمجھ آئی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کریٹر ہیں، صفات بتائی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ بات سمجھ آئی ہے کہ شرک نہ کرو، مطلب ہوں ہم سب نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو. رائٹ ایک یہ ناپسندیدگی ہے، مطلب یہ چیز تم نے نہیں کرنی، کیونکہ وہ ایک کریٹر ہے، اس نے یہ ساری چیزیں رائٹ کریٹ کی ہیں. رائٹ. تو اس کو آپ اور چھوٹا کریں، ابھی اپنے ذہن میں اور چھوٹا کریں. کیا بتائیں گے؟ یعنی بات کا جواب یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آتا ہے کوئی ذہن میں؟ میں سوچتا ہوں سر مزید، ہاں مطلب یہ ٹھیک ہے، 2 نو پوائنٹ. پرابلم، آرام. لیکن یہ دیکھیں، یہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، جی یہ غلط نہیں ہے. اس میں کتنا لکھنا پڑے گا؟ ہارڈلی 1 سینٹینس. جی بالکل. میں اصل میں اس یہ میں چیز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے ذرا پڑھ کے کسی تفسیر میں نہیں گئے. ہم جی وی ہیو ناٹ دیر از نو نیڈ ٹو گو اینی ویئر. یہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے کریٹر ہونے کے بارے میں، اور اس کے لیے شرک نہ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ ایک جملے میں آ جی گئی نا بات. جی جی بالکل. اینی ون ایلس؟ جی جی روزمن آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، میں نے لکھا اس میں توحید کے بارے میں بات ہو رہی ہے بس اور اللہ یہ کی رب. دیٹس اٹ ایگزیکٹلی. یعنی خدا کی نشانیوں سے اس کی توحید کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی، خدا کی نشانیوں کو لیا ہے، خدا کی نشانیوں کو لے کے اس کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے. اس سے زیادہ کیا لکھیں گے آپ؟ اس سے زیادہ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ پھر اپنی بات کر رہے ہیں آپ. اس آیت میں تو آپ نہیں کوئی اس پہ فوکس کریں نا. دیکھیں میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ہے نا کہ قرآن مجید کے باریک نقطے نکالنے کا شوق جو ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم ابھی ایک بگنر کی سٹیج سے شروع کر رہے ہیں. اگر ہم بگنر نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے کلاس نہیں ہے. ہم یہاں پہ بگنرز بیٹھے ہیں. بگنر کا کام یہ ہے کہ بیسک بات کو تو سمجھے، اس کے بعد کر لیں گے جو آگے اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے وہ سب چلے جائیں گے. جی جی سلمہ انمیوٹ کر لیجیے. سر میرا بھی یہی پوائنٹ تھا کہ توحید بیان ہوئی ہے اور اللہ کی صفات جی کے ساتھ
सबूत दिए जा रहे हैं वल्लाह की बस सिफात के साथ। اتنی سی بات ہے جی. चलिए ٹھیک ہو گیا. जी सर। بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے if you want to say something. جی سر، اس میں ایک تو مجھے توحید لگا تھا، اور اینڈ پہ جو بات کی گئی تھی کہ در حقیقت حالانکہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو، تو جی مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ لیا تھا، تو تھوڑی سی اس طرف بھی اشارہ ہے اینڈ کا ایک سینٹینس سے، اس کو رائٹ. ایک ورڈ میں نہیں کیا یہ اصل میں جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، تم ان سب باتوں کو جانتے ہو، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کی طرف مثلا آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے جو بزرگ تھے، یعنی اللہ کے پیغمبر آئے یا اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ آئے، جو مرضی آئے، وہ اللہ کی مخلوق تھے، یہ جانتے ہیں نا، جی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو آسمان بنانے والا ہے، یہ زمین کو بچھانے والا ہے، یہ جو آسمان سے پانی گرانے والا ہے، زمین کے سونے اٹھانے والا ہے، یہ سب اللہ ہی ہے نا، جی بالکل یہ جانتے ہیں. اس کی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں، یعنی دے آر ناٹ ہڈن ٹھیک فرام یو. تو تم کس طرح شریک ٹھہرا رہے ہو؟ سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک جی ٹھیک وہ ہے سر، سٹریس یہ ہے، وہ سٹریس یہ ہے. جی جی ٹھیک، تھینک یو. ویلکم. جی رافع انمیوٹ کر لیجیے. مجھے بھی یہی سمجھ آئی، توحید کے بارے میں ہے اور شرک کے بارے میں ہے، دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہو جی، رہی ہیں. یعنی شرک کی نفی، شرک کو اوائڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، شرک کو اوائڈ کرے اور توحید میں بلیو کرے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں جی. یہ بتائیے، یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا جو تمہارے جو زعماء ہیں انہیں بھی بلا لو، اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو. پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے، جو اس کتاب کو نہیں مانتے. یہ ہے مطلب اس کا، جو نہیں اس کتاب کو نہیں مانتے، اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوجتے ہیں، وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور ان کو جو اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس بات کی بشارت دو اے پیغمبر کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان کا کوئی پھل انہیں جب بھی کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، درا حال ہے کہ ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ ان ساری آیتوں میں، ان 3 آیتوں میں، 1 2 3 23 24 25، مجھے یہ بتائیں کس چیز کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ ہاؤ مچ ڈو یو ہیو ٹو سے، کس چیز کے بارے میں؟ اگر یہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے نا، اگر یہ سمجھنے میں مشکل ہو کہ یہاں پر بات کیا جنت دوزخ کی ہو رہی ہے، نہیں، تو اس کا مطلب اگر آپ کو 3 4 چیزیں لگ رہی ہیں ان آیتوں میں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس کو سمجھ لیں کہ پھر ابھی آپ یو آر ناٹ ایگزیکٹلی کلیئر آن دس. یہاں پر بات اصل میں ایک ہی چیز کے بارے میں ہو رہی ہے. وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تھنک اباؤٹ. جی جی سلما آپ انمیوٹ کر لیجیے. سر جو ان کا دعویٰ تھا کہ جس چیز پر وہ کہتے تھے کہ ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے اور قرآن کو تو بالکل ہی نہیں مانتے، تو یہ جو پہلی آیت ہے نا، اس میں اسی کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتے ہو نا، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو سنا رہے ہیں، تو جاؤ پھر اپنے سارے مددگار لے آؤ، چاہے وہ کاہن ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ شاعر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی مدد لے کر اس کی جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اور پھر نہیں، مجھے مجھے دکھاؤ کہ اگر آپ تم اس سوال کا جواب میں کنفیوز ہو گیا ہوں اتنے لمبے جواب میں. مجھے بتائیں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے پر شک کرنے کے بارے رائٹ. میں، یعنی قرآن رک جائیں، اب ادھر رک جائیں، ادھر رک جائیں. ٹھیک قرآن مجید ٹھیک کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس سوال کا جواب. اس کی باقی سب تفصیلات جو ہیں
وہ جتنی آپ کریں گی وہ اس سے اپنے بھی اور دوسرے کی بھی ذہن کو ہم انکلیئر کر دیں گے. یعنی جو اصل بات ہے نا اس کو اٹھا کے اتنا ہائی لائٹ کر دیں کہ بالکل سامنے آ جائے. یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب کوئی کہنا چاہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ تو اصل میں جنت جو دوزخ کی بات، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے انجام کا فرق بیان ہو رہا ہے. یہ قرآن مجید کرتا ہے جب وہ کسی چیز کی دعوت دیتا ہے نا تو وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو، یعنی یہ خطابت کا اسلوب ہے نا، یہ خطابت کے اسلوب میں یہ ہو جاتا ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں اور اس بات کی پھر ایکسٹینشنز بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل بات ایک ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس اصل بات کو اگر ہم مس کر جائیں گے نا تو پرابلم یہ ہو جائے گی کہ کئی دفعہ ہم کسی دوسری بات کو اصل سمجھ لیتے ہیں اور اس سے ٹھیک ہے پورے کا پورا سٹریس خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو جتنا سمپلیفائڈ رکھ سکیں وہ رکھیں. جی اینی ون ایلس کس چیز کے بارے میں؟ جی روزبن انمیوٹ کر لیجیے. سر مجھے لگ رہا ہے یہاں رسالت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ صلی بالکل اللہ ٹھیک علیہ ہے وسلم جی، کو جا رہا بالکل ہے. ٹھیک. یعنی دیکھیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اتنا کلیئرلی بات کریں گے نا تو اب یہ دو پوائنٹ آف ویوز بن گئے ہیں. ابھی جو بات ہوئی سلمہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ یہاں پر کتاب اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ یہ رسالت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ اپیرنٹلی لگے گا یہ اختلاف ہو گیا، نہیں، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ اصل میں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ایک پہلو سے دیکھ رہے ہیں یا دوسرے پہلو سے دیکھ رہے ہیں، اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ، نو پرابلم. لیکن اس کلیئرٹی کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے، مجھے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم سب ایک ذہن ہو کے سوچیں. میرا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اس میں وہ ڈیٹیلز میں نہ جانا شروع ہو جائیں کہ جو ڈیٹیلز ہمیں اصل بات سے ہٹا دینے کا ٹینشن رکھتی ہیں. جی تھینک یو جی. جی اینی ون ایلس جی؟ جی جی ظفر صاحب. سر اس میں رسالت کا بیان ہے اور قرآن کی اہمیت بتاتے ہوئے اور اس کی ڈیوینٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ وہ کیا چیز ہے جو رسول لے کر آیا ہے، تو یہ رسول رسالت کا بیان ہے. رائٹ رائٹ. جی رافیہ آپ فرمائیے. ام، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ از دا کریٹر آف دا ہول ورلڈ، اور سب کچھ اللہ یہ کے آیت یہ بتا رہی ہے، یہ کدھر یہ بتا بتا رہی ہے؟ رہی ہے کہ قرآن کے تھرو بتا رہے کہ اللہ مالک ہے، اس دنیا کا مالک ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آیت نمبر 23. یہ کدھر بتا رہی ہے کہ اللہ از دا کریٹر آف دا ہول ورلڈ؟ مطلب میں پھر پڑھ دیتا ہوں. یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ. اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعماء ہیں انہیں بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو. پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوجتے ہیں، وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آگے ہی پڑھو، یہ اب اپوزٹ کا ذکر ہونے لگا ہے کہ جو مانتے ہیں ان کو بشارت دے دو. اس میں کدھر ذکر ہوا ہے یہ کہ اللہ از دا کریٹر آف دا ہول ورلڈ؟ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے غلطی کی. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے، اور بس یہ اتنا ہی، دیٹس اٹ، قرآن دیٹس کے اٹ. بارے میں یہ ہے جواب. یعنی دیکھیے یہ جو ہے نا اصل میں کچھ عادت پڑ جاتی ہے ہمیں، وی لمبا لائک ٹو گیو. ہاں وہ ہمیں اسکول میں لمبا لکھنے پر جواب نمبر ملتے تھے نا، تو یہاں پر چھوٹا لکھنے پر ملیں گے. اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کتنا کلیئرلی سمجھے ہیں، جتنا آپ بریفلی بیان کر سکیں گے اتنا کلیئرلی سمجھیں آپ. یہ ہے جو کلیئرلی قرآن کے بارے میں ہے، بس بات ٹھیک ہو کلیئرلی. گیا. جی اوکے. جی جی امبر آپ جی انمیوٹ کر لیجیے. جی سر یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا پریسائز اس کو کر لیں تو جی سر پھر جو سوال، سوری سر میرا گلا خراب ہے سر یہ جو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے اب مجھے یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ قرآن کے بارے میں اور یہاں پہ ایک چیلنج ہے اور جنت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر میں اسے 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں،
لیکن سر پھر جو میرا سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ پھر چیلنج ہے کیا؟ تو سر میں اسٹیپ اس نمبر کو 3 پھر کی ہم سامنے اسٹیپ نمبر 2 کی بات کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، اچھا یعنی سر میں میں بات یہ اسٹیپ کر نمبر رہا ہوں 3 جو رائٹ، آئی ایم اوکے ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیپ نمبر اوکے 2 کہ دیکھیے اوکے اوکے سر یہاں پر سوال بالکل کلیئر ہے، یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی، آپ اس کا 2 لفظوں جی میں جواب دے دیں. اچھا ونس یو گیٹ ان ٹو دا میسج، اس کو بھی آپ نے اگر تھوڑی سی تیاری کی ہوگی نا تو یو ول میک اٹ پریسائز. ڈونٹ جی سر دیکھیں کبھی بھی اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بائی گیونگ ان مور ڈیٹیل دین ریکوائرڈ ہم اصل میں لوگوں کے لیے کنفیوژن کا باعث بنیں گے. ٹھیک ہے یہ ہے جو سر. میں نے امپورٹنٹ اسٹیپ بات. نمبر جو سر میں نے جو تھا اسٹیپ نمبر 3 جو ہے اس کو بیان کیا ہاں تھا. ہاں صحیح ہے، تو سر صحیح ہے وہ بالکل. نہیں اس کو سر بھی وہ لے ٹھیک لیتے ہیں، تھا یا وہ اس کو بھی اس کو بھی لے لیتے ہیں، اس کو بھی لے لیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس کم ہے ٹائم تو ہم اگلی دفعہ لے لیں گے، ٹھیک ہے جی. بٹ آئی ٹھیک ہے وانٹ یو ٹو پریکٹس دس. اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہ اس کو ایک ریفرنس پوائنٹ بنا لیں. سیشن نمبر 30 کا سیکنڈ پارٹ جو ہے کہ ہم نے یہ سب لوگوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بہت لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. جی جی شمائل سمائلہ. پر میوٹ کر. جی سر، اس میں اللہ کی کتاب پر ایمان، رسول پر ایمان اور پھر آخرت پر نہیں ایمان کا آخرت کا ادھر کدھر ذکر ہو رہا ہے؟ سر جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے وہ جنت ہے. سر یہ آخرت میں ملنی ہے نا جنت؟ نہیں، یہ اصل میں اس جگہ پہ جو بات ہو رہی ہے وہ کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کتاب کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے نتائج الگ الگ ہو جائیں گے، یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. ٹھیک سر. آخرت سر آخرت کتاب زیر پر بحث آئے گی آگے. ٹھیک سر، یہ اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسول پر ہم کہیں جو اس نے کہا کہ میں اپنے رائٹ بندے پر نازل کی، میرا بندہ. رائٹ رائٹ رائٹ. یہ اصل میں دونوں الگ الگ نہیں کیے جا سکتے نا، یعنی رسالت نہیں اور سر، کتاب اور کتاب رسول بالکل. ظاہر ہے بالکل جی سر. ساتھ ساتھ ہیں. اس وجہ سے دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ اس کو بالکل پریسائز کرنے کی کوشش کریں. جی اینی ون ایلس جی، کوئی ابھی ہے؟ ہم آگے چلیں. جی جی طاہرہ آپ فرمائیے. جی سر، میں نے تو یہ پوچھنا تھا کہ جی قرآن میں ایسا ہی ہے کہ ہمیشہ 2-3 آیات ریلیٹڈ ہوں گی؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں، ایک ایک آیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر اکٹھی چل رہی ہے نا. وہ تو اصل میں آپ جی کی انڈرسٹینڈنگ سے ہم نے اس کی پیراگرافنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے جی. جی اٹ کین بی اے ہیوج پیراگراف، اٹ کین بی اے ویری اسمال پیراگراف، یہ تو پاسبل ہے. لیکن اس پیراگراف میں کیا بات ہوئی ہے، کس کے بارے میں بات ہوئی ہے، یہ دونوں کو فرق رکھیں. یعنی کیا بات ہوئی جی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2-3 جملے لکھنے پڑیں، بٹ اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے جی زیادہ نہیں ہوگا. اگر اس سے زیادہ ہو رہے ہیں نا تو پھر وی آر ٹرائنگ ٹو رائٹ اے پیپر. وی شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو رائٹ اے پیپر، ٹرائی ٹو جی ٹھیک. سمرائز جتنا پریسائز کر سکیں. یہ آپ کی یقین کریں، اف یو کیپ ورکنگ ود وی کیپ ورک، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے دے، اگر کہ 6-8 مہینے اور کام کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو بالکل پریسیجن کے ساتھ اللہ نے چاہا تو اس چیز کا مسئلہ کئی جگہ پہ پڑ جائے گا کہ میں اس میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نو پرابلم، یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ ہم اصل میں وی آر ٹرائنگ ٹو بی پریسائز. یہ ہے جو اصل میں مسئلہ ہے. اس کے بعد ٹھیک ان ہے. ڈیپتھ جانے کے لیے آپ کے لیے زندگی پڑی ہے جی، ضرور جائیں، بٹ لیٹ اسٹارٹ ایٹ اے بگنرز لیول. جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی تھینک یو. اچھا جی، اس کے بعد ہم لیٹس موو فارورڈ جی. اس کے بعد اگلی آیات جو ہیں وہ ہیں یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی تمثیل بیان کر دے. پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے نہیں. آئی تھنک لیٹ اسٹاپ ہیئر جی، ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. ہم اس سے آگے چلیں گے. آپ نے یہ غور کرنا ہے پیراگراف نمبر 7 اور 8 پہ، کس چیز کے بارے میں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ، اور دیکھیں یہ جو ہے نا یہ والا پیراگراف 7، اس میں اصل میں بڑا ضروری ہے کہ یہ سمجھنا کہ پیچھے کتاب کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پیچھے کتاب کی بات ہوئی ہے اس کو لیا ہے، اور یہ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس چیز کے بارے میں بات ہوئی. قرآن مجید پر اٹھنے والے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا. اصل بات یہ ہے، یہ ایک اعتراض کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس پیراگراف میں.
باقی سب اس کی ڈیٹیل ہے. آپ اس پہ غور کیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس سے ہی شروع کریں گے جی نیکسٹ ٹائم، اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اینڈ ہیو اے گریٹ ویک اہیڈ انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.